اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفیٰ بربک وکیلا۔ وہی بات آگے چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا، جو اللہ کے ساتھ جو ہے ابلیس کی باتیں ہوئیں۔ اللہ کی ذات نے، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ ابلیس کو کتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ انسان کے خون کے اندر بھی دوڑتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، گناہ کی طرف راغب کر سکتا ہے، برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ نے اس کو سوار بھی اور پیدل بھی اس کو اس کے شاگرد عطا کیے ہیں، اس کو دیے ہیں، اور وہ انسان کے جو احتیاط نہیں کرتا اس کے مالوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے، اس کی اولادوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی وعدے کرتا ہے اسی قسم کے جس طریقے سے اللہ کی ذات نے اپنے کلام میں وعدے کیے، اس کو اتنا بھی اختیار دے دیا۔ لیکن آخر میں ہم نے پڑھا تھا آخری آیت کے حصے میں کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ شیطان کے وعدے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور اللہ کے وعدے جو ہے وہ سچے ہیں۔ آگے وہی بات چل رہی، انا بے شک عبادی میرے بندے، اللہ کی ذات فرما رہی ہے، شیطان سے کہہ رہی ہے کہ بے شک میرے جو بندے ہیں، لیسا نہیں ہے لکا تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، سلطان کوئی زور، جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں ہے۔ یعنی شیطان جو ہے اس نے بھی ایک طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کے مقابلے میں اپنے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، اللہ کی ذات نے ہمیں یہ قرآن عطا فرمایا۔ اب یہ اللہ نے انسان پہ رکھ دیا ہے کہ اس کی مرضی ہے تو وہ شیطان کی بات مانے، اور اگر اس کا دل کرتا ہے تو وہ رحمان کی بات مانے۔ یہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو چوائس دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرف چاہے، لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ شیطان کا کسی پہ غلبہ اور زور نہیں ہے۔ ایسا کہیں آج تک ہوا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھے فجر کے لیے، اور شیطان نے اس کے پاؤں پکڑ لی اور اس کی ٹانگیں باندھ لی اور کہا کہ تم نماز کے لیے نہیں جا سکتے؟ ایسا آج تک نہیں ہوا۔ وہی ہوتا ہے رضائی کے اندر سے نکلنا، وہی سردی، وہی پانی ٹھنڈا، وہی باہر نکلنا، اس جسم کو تکلیف نہ پہنچے، بیمار نہ ہو جائے، 100 وسوسے اس طرح کی چیزیں کرتے کرتے ابھی بہت ٹائم ہے، تھوڑا سا اور لیٹ لو، یہ کر لو، کل تو 5 کی 5 ساری پڑھ لی تھی، آج اگر ایک لیٹ بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ بھئی یہ ساری چیزیں آتے کرتے کرتے انسان جو ہے وہ اس سے پھر غافل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان سوچے تو ساتھ اللہ کا حکم بھی موجود ہے کہ فجر کی صرف 2 سنتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ جو ہے اللہ کے ہاں ان کی فضیلت ہے کہ اس دنیا و مافیہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی دولت سے زیادہ، صرف 2 سنتیں جو فرض بھی پڑھ لیتا ہے اس کے درجات کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم دنیا کے دیکھتے ہیں نا، لسٹیں پڑھتے ہیں، جی دنیا کا امیر آدمی یہ ہے، امیر آدمی یہ ہے، جو فلاں بل گیٹس ہے، وہ دوسرے تیسروں کے نام ہے، تو کبھی ہمارے ذہن میں آیا کہ سب سے امیر تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات فجر کی نماز مسجد میں توفیق عطا کرتی ہے پڑھنے کی؟ اس سے امیر تو بل گیٹس بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا جو بدلہ ہے وہ ملنا ہے قیامت والے دن، نقد نہیں ملنا۔ بل گیٹس ہمیں نقد نظر آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کے قدموں پہ چلتے ہیں کہ اس نے دولت کیسے بنائی ہے۔ ہمیں یہ صبح کی 4 رکعتیں جو ہے نا یہ کبھی یاد بھی نہیں آئی کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ اصل امیر تو وہ ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ تو سچ ہے کہ اصل امیر وہ ہے جس کو یہ فجر کی جو 4 رکعتیں ہیں یہ نصیب ہو گئی، جو مسجد میں آ گیا، جس نے نماز پڑھ لی۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میرے بندوں پہ اس کا کوئی زور نہیں ہوگا، مرضی سے چاہے گا۔ جب تک انسان کی اپنی مرضی نہ ہو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھیں یہ اللہ نے بتا دی۔
اگر آپ یاد کریں سورہ اعراف میں بھی شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ میں ان سب کو اغوا کروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات نے 2 راستے شیطان کے لیے بند کر دیے، ایک اوپر کا راستہ اور ایک نیچے کا راستہ۔ اوپر اللہ ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دو، شیطان سے بچ جاتا ہے انسان، اور عاجزی اختیار کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کر لو تو بھی انسان شیطان سے بچ جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے راستہ دیا ہوا ہے، لیکن بندہ اگر نہ لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں ہے، ہاں جب ان کی مرضی شامل ہو جائے گی اس میں، پھر تو ادھر جدھر مرضی ہے ان کو لے کے چل۔ وَقَفَا، اور کافی ہے، بِرَبِّ کا، آپ کا رب، وکیلا، کارساز۔ پیچھے کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر وکیل نہیں ہیں، آپ کارساز نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیں آگے بھی ہم کئی دفعہ پڑھیں گے، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے وَقَفَا بِرَبِّ کا وکیلا، اللہ انسان کے اوپر وکیل ہے، اللہ انسان کا کارساز ہے، اللہ انسان کا محافظ ہے۔ اس شیطان مردود سے کوئی بچ نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنے اس کارساز کو، اس پہ یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے، جب انسان اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اس کو اپنا کارساز مانتا ہے، اس کو اپنا محافظ مانتا ہے، تو پھر شیطان سے بھی بچ جاتا ہے۔ ربکم الذی، اب اللہ کی ذات اپنا تعارف پھر کروا رہی ہے۔ ربکم الذی، آپ کا رب وہ ذات ہے، یزجی، چلاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتیوں کو، فی البحر، دریاؤں میں، پانیوں میں۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے پانی کو تمہارے لیے، اس کے اندر سفر کرنا، اس کے اندر کشتیاں چلانا جو ہے وہ مسخر کر دیا۔ دیکھیں اللہ کی ذات، ایک سوئی کو آپ پانی کے اندر ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مہربانی سے پانی کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کر رہا ہے۔ لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی، اس کے فضل کو، اللہ کی اس کشتیوں کے ذریعے سے، ان دریاؤں جہازوں کے ذریعے سے انسان سفر بھی کرتا ہے، اور سمندری خوراک جو ہے وہ بھی جس کو اللہ کی ذات اپنا فضل کہہ رہی ہے وہ بھی اس میں سے تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ دنیا کی اگر بہترین خوراک ہے تو وہ سمندری خوراک ہے۔ دیکھیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائے نا، ذرا سی بھی تکلیف ہو، وہ کہتے ہیں جی وائٹ میٹ آپ کھا سکتے ہیں، باقی چیزیں آپ کو منع ہے۔ یہ سب اللہ کی ذات اتنا بڑا فضل ہے۔ یہ مچھلی اور اس جو بھی انسان کو چیزیں ملتی ہیں، اور موتی اور کیا کیا چیزیں، اللہ کا فضل جو ہے، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ تم اس میں سے تلاش کرو، ان پانیوں میں سے۔ انہو، بے شک وہی، کانا ہے، بکم، تمہارے ساتھ رحیمان، مہربان۔ شیطان کے وعدے، جھوٹے وعدے، اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں، اللہ کی اتنی زیادہ مہربانیاں، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربان ہے، بڑی رحیم ہے۔ وَإِذَا، اور جب، مَسَّكُمُ الضُّرُّ، مس کرتی ہے تم کو کوئی تکلیف، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر، پانیوں کے اندر، ذلہ، گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں تم سے، من تدعونا، جن کو تم بلاتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، الا ایاہ، مگر صرف وہی ذات یاد رہتی ہے۔ جب پانی کے اندر سفر کر رہے ہو تو، اور سمندر کا طوفان آ جاتا ہے، کشتی پھنس جاتی ہے، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے تو اس وقت تمہارے جو باطل معبود ہیں، جو تمہارے بت ہیں، جن کو ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، وہ سارے کے سارے تمہارے سے گم ہو جاتے ہیں، اور صرف ایک اللہ کی جو ذات ہے وہ تمہیں یاد رہتی ہے۔ اور ایسا واقعی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب چاروں طرف سے کچھ بھی نہیں رہتا نا، تو پھر سوائے اللہ کے کوئی بھی یاد نہیں رہتا۔ جب انسان خوشحالی میں ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی یاد آتی ہیں کہ جی اللہ بھی دیتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ دیکھیں کئی دفعہ کوئی ایک آدھ مسافر زندہ بچ جاتا ہے، جب جہاز اوپر ہوتا ہے اس کے سارے انجن فیل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت وہ کس کو پکارتے ہیں؟ سوائے اللہ کی ذات کو یاد نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جب تم ان سمندروں میں سفر کر رہے ہوتے ہو اور تمہارے اوپر جو ہے وہ سختی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، کوئی گردباد آ جاتا ہے تمہارے اوپر، تو تم ان سب کو بھول جاتے ہو جو تم شریک اللہ کے بناتے ہو، اور صرف ایک اللہ کی ذات کو یاد کرتے ہو۔
اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اس میں بہت بڑا واقعہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ ابو جہل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا ہے، ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان 4 لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان 4 میں سے اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی لپٹے ہوئے تو ان کو قتل کر دو، یہ اتنے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، جن میں سے ایک یہ تھے حضرت اکرمہ، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ بھاگ کے چلے گئے کہ اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو یہ جا رہے تھے جزیرہ نما عرب سے یمن کی طرف کشتی میں بیٹھے ہوئے، اور بھی مشرکین تھے، آپ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی جو ہے وہ سمندر میں غرق ہونے لگی، اس کو پانی نے گھیر لیا، بڑی بڑی موجیں آنا شروع ہو گئیں، تو وہ جتنے مشرک بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا، بھئی اب تمہارے لات منات حبل جن کو تم پکارتے ہو، جن کو کہتے ہو، وہ کدھر گئے؟ ایک اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس وقت جو صورتحال ہے، لات منات حبل کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی، انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ ہی بچا سکتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، وہ بھی کوئی اور بات نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس وقت دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ آج اگر میں بچ گیا تو میں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور میں نے اسلام قبول کر لینا۔ سچ تو یہی ہے، یہ تو سارے دھوکے تھے جو آج تک ہم کرتے رہے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ اس طوفان سے بچے، واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ایسے مسلمان ہوئے، ایسے پکے صحابی بنے، اور وہ بنے کہ جنگ یرموک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جتنا اسلام کی دشمنی میں مال خرچ کیے اس سے زیادہ جب تک اسلام کی خدمت میں خرچ نہ کر لوں تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب تم ادھر ہوتے ہو تو تمہیں پکارتے ہو ایک اللہ کو اور وہ سارے بھول جاتے ہو، اور پھر کیا ہوتے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، بس جب ہم آپ کو نجات دیتے ہیں، جب اللہ کی ذات نجات دیتی ہے ان کو، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تو پھر اعراض برتتے ہو، پھر وہ یاد آ جاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ وَكَانَ، اور ہے، الانسان کفورا، اور بے شک انسان ناشکر ہے۔ انسان جو ہے وہ تکلیف میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جب وہ رب مہربان ہوتا ہے اور اس وقت وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو انسان پھر ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات محو فرما دے۔